بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ قرآن مقدسہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری قدرتوں اور نعمتوں کا بیان اس میں کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، کہ جتنی بھی چیزیں زمین پر ہیں وہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو کہ بزرگی والا ہے، جلال والا ہے۔ اللہ کے متعلق اور فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک و تعالی ہر دن اپنی ایک الگ شان میں رہتے ہیں۔ ہر دن اللہ تبارک و تعالی کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی دنیا والوں پر اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیں۔ اور مختلف طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں ایمان والوں کے لیے بہت سارے سبق ہوتے ہیں، ان کے ایمان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک حادثہ 8-10 دن سے آپ قریب اس کو خوب سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ امریکہ کی ایک بڑی ریاست کیلیفورنیا، اس کا شہر لاس اینجلس میں اس کی جنگلات میں زبردست آگ لگی اور اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے، اور اس نقصانات کے بیچ ہی مختلف طرح کی باتیں بالخصوص مسلمانوں کی زبانیں سننے میں آئی۔ وہ باتیں کس حد تک صحیح ہیں، کیا غلط ہیں، انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی عالی شان ہے۔ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ زبان سے کرے یا عملاً کرے کہ ہماری طاقت بہت بڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقفے وقفے سے اسے یہ احساس کرا دیا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں تمام ممالک میں یہ بات اور اس بات کی خوب بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے کہ ہم سب سے اوپر ہو جائیں، ہم سپر پاور بن جائیں، وہ اس کے آگے نہیں دیکھتے کہ وہ ظلم و ستم کس حد تک کر رہے ہیں، کہاں کیا بہتر ہے، کیا غلط ہے۔ ان ممالک میں ایک ملک امریکہ بھی سر فہرست ہے جو کہ ظلم کا ساتھ دینے میں اور مظلوموں کا مذاق اڑانے میں پیش رہتا ہے، جنہوں نے انسانیت کے نام پر کہ ہم انسانیت کے غمخوار ہیں، اس طرح کے بہت سارے ڈھونگ رچے ہوئے ہیں۔ بہرحال گزشتہ تک 1 برس سے زیادہ ہو گیا کہ غزہ کے والوں پر، فلسطین والوں پر جو مظالم ہو رہے تھے، امریکی اس کے اندر پورا مالی تعاون کر رہا تھا، اور جب امریکہ نے مالی تعاون روکا تو اسرائیل نے جنگ بندی کی فوراً پیشکش کر دی۔ چونکہ مالی تعاون بند ہو گیا تو جنگ بندی کی فوراً پیشکش ہوئی، اور قطر کی ثالثی کی بنیاد پر وہ جنگ بندی فوراً ہو گئی۔ بہرحال اسی امریکہ کے اندر بہت ساری ریاستیں آتی ہیں۔ ایک ریاست کیلیفورنیا جو کہ اپنی آبادی کے اعتبار سے بھی اور اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے بھی ایک نمایاں ریاست ہے۔ اسی کے ایک مشہور شہر لاس اینجلس، یہ ایسا شہر ہے جس کو اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے اعتبار سے یہ بہت مالدار اور بہت مہنگا شہر ہے اور ایک بہت خوبصورت شہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان لیا، تو اسی کیلیفورنیا
کے اندر اس کے جنگلات میں آگ لگنی شروع ہوئی، اور وہ اس قدر زیادہ لگی، اتنی زیادہ لگی کہ اس میں اگرچہ جانی نقصان تو اتنا نہیں دکھایا گیا، لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً $150 بلین کا نقصان امریکہ کو اس میں اٹھانا پڑا، اور ابھی بھی مکمل طریقے پر اطمینان حاصل نہیں ہوا، اور بھی نقصانات اس میں چل رہے ہیں۔ لیکن اس میں سمجھنے کی ایک پہلی بات یہ ہے کہ کیلیفورنیا کے جنگل میں یہ کوئی پہلی مرتبہ آگ نہیں لگی، اس سے پہلے بھی صدیوں سے اس میں آگ لگتی آ رہی ہے، اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ بہت بڑی آگ اس سے پہلے بھی لگ چکی۔ تاریخ میں لکھا ہے تقریباً 1889 میں 1889 میں بھی بہت زبردست آگ لگی تھی، اور اس کے بعد 1932 میں آگ لگی، پھر وہ صحیح سے بجھ نہیں پائی تھی کہ 1933 میں دوبارہ پھر اسی کے جنگل میں آگ لگی، پھر 1991 اور 2020 اور 22 کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس میں بھی بہت بڑی آگ لگی۔ اگرچہ 2020 اور 22 کی آگ اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس آگ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان امریکہ کو مالی طور پر اٹھانا پڑا۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ آگ کا ماحول ہے، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی زبانی بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر پوسٹ وائرل کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں ان کی آگ سے، ان کے مرنے اور گھر ان کے جلنے سے کوئی دکھ نہیں۔ کیا یہ بات کہنا، یہ بات سوچنا صحیح ہے کہ امریکہ میں لگی ہوئی آگ سے، اس نقصان سے ہمیں کوئی دکھ نہیں؟ جو لوگ بے گھر ہوئے ہمیں اس سے دکھ نہیں؟ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ کل سے پہلے تک یہ سمجھوتا جو اسرائیل اور غزہ کے درمیان ہوا، حماس کے درمیان ہوا، اس سے پہلے تک مسلمان کیمپوں میں تھے، اور آگ لگنے سے پہلے یہ اپنے گھروں میں تھے، اور آج اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں لوٹ رہے ہیں، یہ اپنے کیمپوں میں آ رہے ہیں۔ لیکن اس پر خوشی منانا کس حد تک جائز ہے یا ناجائز ہے یا بہتر ہے یا کیا ہے؟ اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر امریکہ کے مالی نقصان پر خوشی منائی جا رہی ہے تو کسی حد تک گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ وہی مالی تعاون جو اسرائیل کو دیا جا رہا تھا، جس کے ذریعے نہتے اور معصوم بچوں کی غزہ کے اندر ان کی شہادت کی جا رہی تھی، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، وہاں سے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس خوشی کو اس قدر بڑھایا جا رہا ہے کہ اسی شہر کے جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان پر بھی باقاعدہ خوشی کی پوسٹ ڈالی جا رہی کہ ہمیں ان کے بے گھر ہونے سے بھی ذرہ برابر دکھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ خوشی انسانیت کے خلاف ہے، چونکہ اسی شہر کیلیفورنیا کے وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے غزہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف ریلیاں کی تھی۔ اللہ کی رحمت بھی عام ہوتی ہے، اللہ کا عذاب بھی عام ہوتا ہے۔ وہ عذاب آیا، اس میں یہ بھی چپیٹ میں آ گئے۔ کیا وہ لوگ جو غزہ کی حمایت کے لیے ریلیاں کر رہے تھے آج وہ بے گھر ہوئے، ان پر خوشی منانا یہ انسانیت کا سبق نہیں، یہ تو دکھ کی بات ہے۔ امریکہ کا مالی نقصان ہوتا ہے، اس میں خوشی کا اظہار ہو، اس کو کسی اعتبار سے شاید برا نہ سمجھا جائے، لیکن وہاں انسانوں کی تکلیف ہے، انسان بے گھر ہو رہے ہیں، انسانیت کے ناطے یہ بڑی بات ہے کہ ان کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ دکھ کی بات ہے۔ دوسری ایک تاریخی معلومات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، یہ صرف عیسائیوں کا شہر نہیں ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی آباد ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 5 لاکھ مسلمان اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان بے گھر ہونے والوں میں، جہاں ایک طرف بے گھر ہونے والے غزہ کے مسلمان تھے، یہاں بے گھر ہونے والوں میں ایک تعداد مسلمانوں کی بھی ہے۔ مالی نقصان کو پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ مالی نقصان امریکہ کو خسارہ ہوا، آپ خوشی منا سکتے ہیں، لیکن بے گھر ہونے والے انسان اور ان میں مسلمان بھی ہیں، ان پر خوشی کا اظہار یہ تو انسانیت سے بھی پرے کی دلیل ہے۔ باقاعدہ اس کے متعلق اس قدر پوسٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ ہمیں کوئی غم نہیں۔ اگر ان پوسٹ ڈالنے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کو غزہ کے مظلوموں کا غم تھا تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے، یا ان کے اوپر ہونے والے ظلم سے آپ نے کیا سبق لیا تھا، کیا آپ نے اپنی ایمانی حالت ان کے جیسی کی تھی، کیا ان کے لیے مالی تعاون بھیجا تھا،
یا ان کے لیے کچھ صدقات و خیرات کر کے اللہ سے دعا کی تھی، یا صرف آپ کا دین اور آپ کا ایمان اور آپ کا جذبہ صرف ایک موبائل اور سوشل میڈیا تک تھا؟ ظاہر سی بات ہے اکثر لوگ وہی ہیں جن کا جذبہ ایمان اور حرارت صرف سوشل میڈیا تک تھا۔ اور آج اگرچہ ایک ریاست اس کا مالی نقصان ہوا، لیکن اس میں بے گھر ہونے والے ایک انسانی ہی ہیں، اور اس میں آگ میں جلنے والے اللہ کی وہ مخلوق بھی ہیں جو بے گناہ ہیں۔ اللہ کی کتنی مخلوق انسانوں کے علاوہ اس میں جل گئی، لیکن صرف ایک پوسٹ ڈال دی جاتی ہے کہ ہمیں وہاں آگ لگنے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے انسانیت کے سبق کو آگے رکھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جننے والوں میں اللہ کی دوسری مخلوق بھی ہیں، بے گھر ہونے والوں میں انسان ہیں، اور ان انسانوں میں بہت سارے مسلمان بھی ہیں۔ اگر ان مسلمانوں کا دکھ تھا تو ان کا بھی دکھ ہونا چاہیے۔ اس لیے بغیر تحقیق کے آنے والی پوسٹ کو وائرل کرنا، یہ سوچنا اس پر ریچ زیادہ ملے گی، یہ کوئی انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ اور ایک ایمان والے سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، تم اپنے بھائی کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر خوشی ظاہر نہ کرو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے گا، تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اگر ایک انسان کے بے گھر ہونے پر آج خوشی کا اظہار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک علاقے والوں کے لیے نہیں، کہیں بھی اپنے قدرت کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو اس چیز سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال دوسری چیز جو اس وقت بغیر تحقیق کے ہر سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر اتنی خطرناک باتیں بھی لکھی جاتی ہیں جن سے ایمان کا خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو ڈالی جا رہی ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اور اس کو اے آئی کے ذریعے ایسا کیا گیا گویا کہ پرندوں کے پر میں سے یا اس کی زبان سے آگ نکل رہی ہے۔ پھر لکھا جاتا ہے اور باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ آگ لگانے والے پرندے کا پتہ چل گیا۔ اور ایک ویڈیو ڈالی جا رہی ہے جس میں ایک شخص عربی زبان میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اس کو حدیث کہہ کر ڈالا جا رہا ہے کہ اب آگ لگانے والے پرندے کا پتہ چل گیا، اور 1400 سال پہلے پیارے رسول نے کہہ دیا تھا کہ ایک ایسا پرندہ جو آگ لگاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جھوٹ ہے۔ پہلی بات، پوری تاریخ میں آج تک کوئی ایسا پرندہ، کسی پرندے کا ایسا ذکر نہیں جس کے پروں سے یا منہ سے آگ نکلتی ہو، پوری تاریخ میں آج تک کہیں ذکر نہیں۔ دوسری بات، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ پرندے عام طور سے جنگلوں میں رہتے ہیں، کہ آج سے پہلے کوئی رپورٹ نہیں بتاتی کہ جنگل میں آگ لگانے والا کوئی پرندہ ہو۔ اور آج کے دور میں جب سے تقریباً اے آئی کا دور شروع ہوا ہے، آپ کسی بھی جھوٹ کو ایسا سچ بنا کر رکھ سکتے ہیں کہ سادہ انسان اس کو سچ سمجھ لے گا۔ بالکل یہی کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑی چیز اس جھوٹ کو پھیلانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ جو بھی بات سنے اسے آگے ٹرانسفر کر دے، آگے فارورڈ کر دے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، سنا، تحقیق کیے بغیر آگے ڈال دیا، اس کو لوگوں کے پاس آگے فارورڈ کر دیا۔ یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ پوسٹ ڈالنے والا جھوٹا ہے۔ جس عربی عبارت کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ عربی عبارت بولنے والا ایک عربی شخص ہے۔ ذرا منع کر دیے۔ وہ عربی عبارت بولنے والا ایک شخص ہے جس کے کہنے کا اور الفاظ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا پرندہ دیکھا جو اپنی چونچ میں جلتی ہوئی لکڑی لیے جا رہا ہے، اس نے جنگلات میں مختلف جگہ ڈالی، ہو سکتا ہے اس سے آگ لگ گئی۔ عربی عبارت کا مفہوم یہ ہے، لیکن اس عربی عبارت کو حدیث بنا کر نعوذ باللہ پیش کیا جا رہا ہے اور بغیر تحقیق کے آگے ڈالے جا رہا ہے۔ یہ انسان کی ہلاکت کی دلیل ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی
تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس پرندے سے آگ نہیں لگتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں، پھر بھی آدمی اس کو بغیر تحقیق کے آگے ڈالے جا رہا ہے، یہ کس قدر ہلاکت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ گویا کہ آپ نے فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو یہ انسان کی ہلاکت کی دلیل ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر جب ایسے معاملات ہوں، ایسے واقعات ہوں، ایسی پوسٹیں بہت وائرل کی جاتی ہیں، اور یہ غیروں کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ مسلمان اپنے ایمان سے بغیر سوچے سمجھے انجانے میں ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسی چیزیں وائرل نہیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک کسی کے نقصان کی بات ہے تو کسی کوئی مالی نقصان، جانی نقصان ہوا، گھر سے بے گھر ہوئے اور ان انسان ہی ہیں، تو ان پر خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ کوئی انسانیت کی بات نہیں۔ رہی یہ بات کہ ایسے واقعات سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق لینے چاہیے۔ عبرت یہ حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کی پکڑ کرنے پر آتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ پکڑ کر لیتا ہے۔ اگر وہ قوم گنہگار تھی، جیسا کہ بہت ساری ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کی قدرت کا، اللہ کے وجود کا انکار کیا تھا، تو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ ہم اپنا تو امتحان لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی کتنی باتوں کو مانتے ہیں؟ کیا اس جگہ عذاب آنے پر ہم نے توبہ کی؟ کیا ہم نے اپنے خدا کو راضی کیا؟ اگر ہم نماز سے دور تھے کیا ہم قریب آئے؟ اگر ہم ایسے گناہ کر رہے تھے کہ جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا تھا، معاشرے میں کوئی گناہ میں ملوث تھا، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ اگر ہم نے ان گناہوں سے باز نہیں آئے تو اس کا مطلب وہ قوم اگر گناہ میں پکڑی گئی تو اگر ہم بھی گناہ گار ہیں، ہماری بھی کوئی پکڑ دور نہیں ہے۔ اصل تو عبرت یہی حاصل کرنی چاہیے تھی، سبق یہی لینا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک قوم کی ادھر پکڑ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو اس قدر جرأت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گناہ سے روکنے والا اگر کوئی گناہ سے روکے تو اسے یہ کہہ کر کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا نہیں کر رہی، میں ہی دکھ رہا ہوں تجھے گناہ کرنے میں۔ ایک آدمی آپ کو برائی سے صرف اس لیے روک رہا ہے کہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو، اس کے اوپر الزام لگا کر کہہ دیا جاتا ہے میں ہی دکھ رہا ہوں اور دنیا نہیں دیکھ رہی، ساری دنیا کر رہی ہے۔ کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ یہ چیز کھا رہے ہو، یہ حرام ہے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے ساری دنیا نہیں کھا رہی، میں ہی دکھا تمہیں حرام کھانے والا۔ چونکہ آپ نے گناہ کیا اور یہ بات کہہ کر گناہ پہ جرأت کا اظہار کیا کہ میں نہیں ڈرنے والا، یہی چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ صرف گناہ کر لے انسان یہ اتنا سخت نہیں، امید ہے کہ توبہ کر لے، لیکن گناہ کے بعد اس پر جرأت دکھانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ کفار مکہ یا پچھلی قومیں جن پر عذاب آئے، انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، صرف نہ ماننے پر عذاب کسی کے ساتھ نہیں آیا، انہوں نے نہیں مانا، جرأت دکھائی، نبی سے یہ کہا جاؤ اپنے خدا کو لے آؤ، جاؤ جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہو وہ دکھا لاؤ۔ جب اس عذاب کی جرأت دکھائی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کی پکڑ کی ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہے ہیں، اور الٹا اس پر جرأت دکھاتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ ہمیں دنیا میں آنے والے ان عذابوں سے سبق لینا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ ایک سبق یہ لینا چاہیے کہ جس طریقے پر یہ آگ ہے اس میں کتنا نقصان ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، آخری میں رپورٹ بتائے گی کیا ہوا۔ انسان کے اندر بھی غصے کی آگ بھڑکتی ہے، جس طرح یہ آگ ہے نتیجہ نقصان کا ہوتا ہے۔ انسان میں جب غصے کی بے جا آگ بھڑکتی ہے، جو کہ بے جا ہے، جس کے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ عموماً نوجوانوں میں یہ نقصان دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابتدا میں غصہ آیا وہ اپنا گھر کھو بیٹھتے ہیں، اپنا گھر برباد کرتے ہیں، بعد میں نتیجہ شرمندگی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک سبق یہ بھی لینا چاہیے کہ بے جا غصہ، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔